إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال في موضع آخر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے. اللہ رب العالمین کے فضل و عنایت سے رمضان کے 20 روزے ہم نے اس سال کے رکھے. اس پاک پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں رمضان کا یہ عظیم بابرکت مہینہ نصیب کیا. سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو تحفے کے طور پر اس طرح کا دیا ہے جس میں یہ امت کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما لے. ایک ایسا مہینہ عطا کیا جس کو عبادتوں سے آباد کیا، اور ان عبادات میں نیکیاں کمانے کے لیے اس کا یہ بھی کرم ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں عبادت کی خواہش اور شوق، نیکی کمانے کی رغبت بڑھا دی. حدیثوں میں رمضان کے فضائل، رمضان کی عبادتوں کا جو ثواب، روزے کی اہمیت، روزے کے مسائل، یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے موجود ہیں، اور ہم رمضان کے جمعہ کے خطبوں اور مختلف تقریروں میں ان کو سنتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے امت محمدیہ پر. اس امت کی عمر کم لیکن نیکی کمانے اور ثواب حاصل کرنے کا موقع اس کو زیادہ دیا گیا ہے، اور اسی لیے اس امت کی تعداد جنت میں دوسری تمام امتوں سے زیادہ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے کہا تھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے ان سب میں 1/4 تم لوگ ہو، یعنی اس امت کے لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. تو کہا کہ کیا، پھر فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ 1/3 تم رہو جنت میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو اور زیادہ خوشخبری کی بات ہے. تو کہا میں قسم کہا والذی نفسی بیدیہ، اس ذات اقدسی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہاری تعداد جنت میں 2/3 ہے. جنتی جنت میں جتنے جائیں گے ان میں امت محمدیہ کی تعداد کتنی ہوگی؟ 2/3. یہ کیسے؟ جبکہ اس امت کی عمر کم. پچھلی امتوں میں 1,000 سال لوگ جیے، 1,000 سال لوگوں کی عمر ہوئی، 1,000 سے زیادہ جیے. حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال صرف دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تو ان کی عمریں زیادہ تھیں. لیکن اس امت کی عمر کم ہو کر اللہ نے اس کو ایسے دن دیے، ایسے مہینے دیے، ایسی راتیں دیں، اور ایسے مقامات، متبرک مقامات دیے، مکہ، مدینہ، منی، عرفہ، جہاں
جس مہینے میں، جن دنوں میں اور جس جگہ پر عبادت کرنے کا جو ثواب بہت زیادہ. اب سوچئے کہ صرف ایک رات شب قدر، لیلۃ القدر، جو آج پہلی اس سال کی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے بھائیو سوچو کتنا جذبہ ہمارے اندر جاگنا چاہیے صرف اس ایک آیت کو سن کر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات شب قدر، اس ایک رات کی عبادت 1000 خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ایک رات کی. اگر آپ 50 سال جیے اور 50 سال اللہ کرے آپ نے پالی ہو شب قدر، تو کتنا ہو گیا؟ جوڑیے، جتنے پچھلے 1000 سال بھی جیے ان سے زیادہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا فضل ہے، تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے. اور یہ سن کر ہمارے دل میں خواہش پیدا ہونا چاہیے کہ ہم رات کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، رات کا ہر لمحہ اللہ کے سامنے دعا میں گزاریں، رات کا ہر لمحہ اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت میں گزاریں. ہو سکتا ہے کوئی پل ہمیں اس موقع کا بھی مل جائے کہ اللہ تعالی ہماری وہ رات شب قدر کی رات بنا دے. میرے بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. دنیا کی کوئی نعمت، جتنا مال آپ کو مل جائے، جتنا سرمایہ مل جائے، جائیداد مل جائے، روپیہ پیسہ مل جائے، غور کیجیے اللہ کی اس نعمت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. سارا روپیہ پیسہ سب کچھ ہو، عبادت کا جو ثواب آپ کے پاس نہ ہو، کیا ہے، کس لائق ہے؟ اس کا فائدہ تو اس وقت ہے جب آپ کو اس کی نیکی ملے. اور اگر ایک رات میں اتنی نیکیاں آپ کو مل جا رہی ہیں کہ آپ خود نہیں سوچ سکتے ہیں، تو اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ اس ایک رات کی تلاش ہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی حکم دیا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. کیا مطلب؟ یہ 5 تو آپ کو پڑھنا ہی ہے کہ کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، کوئی ایک رات وہ شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے 5 برابر پڑھو کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ہو اور وہ آپ کو مل جائے. اور اسی لیے آپ کا اپنا وتیرہ کیا تھا؟ آپ برابر خطبوں میں سنتے ہیں کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف میں ہو جاتے تھے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. سنت موقدہ ہے اعتکاف، یہ جان لیجئے، سنت موقدہ ہے اعتکاف. جو آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم نے بھی اس کو چھوڑ رکھا ہے. اعتکاف میں ہو جاتے تھے جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پورا دن اور رات، 10 دن، پورا دن اور رات یہ ہمارا عبادت میں گزرے گا. اعتکاف کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی دن بھر اور رات بھر اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا. گھر کے معاملے سے، تجارت کے معاملے سے، بیوی بچوں کے معاملے سے، سب سے کنارہ کش. یہاں تک کہ اگر گھر میں میت ہو گئی، جنازہ ہے، لیکن آپ کو مسجد سے نکل کر جا کر جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں. یہ اعتکاف میں ہے تو مسجد سے نکل کر گھر جا کر میت میں جنازے میں شریک ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ مسجد ہی میں رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے. یہ اعتکاف کا یہ بھی اعتکاف کا اہم مسئلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی سنت کہ پورا آخری عشرہ عبادت میں گزارتے تھے. اس لیے اس رات کو ہمیں بڑی اہمیت دینی چاہیے اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے بھائیوں، اس شب بیداری ہی کو قائم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ دینی پروگرام بھی شروع کیا کہ اس کے مسائل لوگوں کو معلوم ہو، لوگوں کے اندر ترغیب پیدا ہو، لوگ جاگیں، سونے کے بجائے مسجد میں بیٹھیں، تلاوت کریں، اللہ سے مانگیں. یہ مانگنے کا بھی ہے. آپ کو ایک بتائیں میرے بھائیو، آج مختصر سے وقت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ دینی مجلس اس طرح کی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی دوسرے جو اوراد وظائف ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، ان سب میں وقت کم نہ ہو، بلکہ ان کو بھی پورے طور پر ان کا بھی حق وہ ادا کر سکے. اس لیے مختصر لیکن ایک اہم چیز، ایک اہم مضمون جس پر ہماری گفتگو کم ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں اسی کو آج تھوڑا سا چھیڑا جائے، اسی پر مختصر گفتگو ہو. بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور جس کا تعلق رمضان سے بھی ہے، روزے سے بھی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہاں ذکر کیا ہے
اور روزے کا احکام جہاں بیان کیے وہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے مسئلہ؟ دعا. دعا، اس کے فضائل، اس کے احکام، اگر اس پر ہم گفتگو کریں تو پوری رات گفتگو کریں. اس کی اہمیت اس مہینے میں کتنی ہے سوچئے. اللہ رب العالمین جو آیت کریمہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے خطبہ کے بعد، رمضان کے احکام و مسائل ذکر کرنے کے بعد اسی دعا کا ذکر کر رہا ہے. اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں، پوچھیں کہ اپنے رب سے کیسے سوال کیا جائے، اپنے رب سے کیسے مانگا جائے. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، اس سے کیسے ہم مانگیں، کیسے اس سے اپنا سوال کریں، کیسے اس سے اپنی تکلیف بیان کریں. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں بتا دو کہ تمہارا رب تم سے قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. سوچیے، دینے والا رب، آپ کا خالق، آپ کا مالک، دنیا کو چلانے والا، آپ کی ضرورت کو آپ سے زیادہ جاننے والا. ہماری ضرورت حقیقت میں اللہ رب العالمین ہم سے زیادہ جانتا ہے. کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے ہم سے زیادہ ہمارا رب اس کو جانتا ہے. فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی آپ بتلا دیجئے کہ میں اپنے بندے سے بالکل قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندوں مانگو. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی حاجت کو میں پورا کر دیتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین دینے والا رب ارحم الراحمین، وہ خود کہہ رہا، بلا رہا ہے آپ کو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو میری دعوت کو قبول کریں. لوگوں کو چاہیے کہ میری دعوت کو قبول کریں. کیا ہے اللہ کی دعوت؟ اللہ رب العالمین آپ کے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ اس کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز نہ پڑھیں تب بھی اس کو آپ کی کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے دربار میں آئیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس سے مانگیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے. اور جو اس کو نہیں کرتے ہیں ان سے ناراض ہوتا ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا، تمہارا رب پروردگار عالم، تم کو پیدا کرنے والا، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، وہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میرے سے دعا کرو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اپنی ضرورت میرے سامنے رکھو. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ وعدہ ہے اللہ کا پیدا کرنے والے رب کا کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری حاجت و ضرورت کو پوری کروں گا، تمہاری تکلیف کو پوری کروں گا، تمہاری بیماری کو دور کروں گا. استجب لکم. لیکن جو لوگ نہیں مانگتے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ نہیں مانگتے اللہ رب العالمین سے، جو لوگ اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ تکبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے دعا نہ کر کے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے یا میری دعا سے جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. تکبر ہے اللہ سے نہ مانگنا. ابھی اس سے اندازہ لگائیے کہ دعا کتنی اہم چیز ہے. دعا یہ عبادت ہے، جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ عبادتیں ہیں. ان کا اجر ثواب اللہ کیا ہے، ان کو آدمی کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو، راضی ہو، اس کو دے. اسی طرح دعا یہ بھی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. بہت سارے لوگ وہ حدیث ذکر کرتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا عبادت گودا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. صحیح حدیث کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا اصل عبادت ہے. نماز، اس میں کتنی دعا پڑھتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی تعظیم سے نماز شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا. یہ کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ میرے
اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان تو نے دوری کی ہے۔ دعا کرتے ہیں آپ شروع ہوتے ہی، اللہ استغفار اسے کہتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حمد بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے اہدنا الصراط المستقیم، ہاں سورہ فاتحہ جہاں پڑھتے ہیں وہاں بھی آ کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ وہاں بھی دعا، رکوع میں جاتے ہیں تو اس میں دعا پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو اللہ کی تکبیر تحمید بیان کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، سب کچھ دعاؤں سے ہے، اسی لیے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور اسی لیے دعا میں غیر اللہ کو شریک کرنا یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ اگر وہ چیز جو اللہ سے مانگنی چاہیے، اولاد، بیماری سے شفا، پریشانی سے نجات، جو چیز اللہ کے اختیار میں کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، وہ چیز اگر غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ بھی دعا کے اندر داخل ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ دعا اللہ کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے، بندے سے اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں تم کو دوں گا، مانگو مجھ سے میں تم کو دوں گا، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر ہم نے اس حق کو دوسرے کو دیا تو یہ اللہ کے حق میں ظلم ہے اللہ کے ساتھ، اسی لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک ہے۔ دعا کے اندر بھی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ دعا کے اندر نہیں ہے، دعا کے اندر بھی ہے، سجدے کے اندر بھی ہے، رکوع کے اندر بھی ہے، سب میں ہے، یہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی جان لیجئے کہ دعا سے اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے، دعا سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے کہ بندہ آئے مانگے اس سے، بندہ آ کے مانگے اس سے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حکم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، دعا کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا صلی اللہ من فضلہ، صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یصل، صلی اللہ من فضلہ، لوگو اللہ کے بندو، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس سے تم مانگو، اس کا فضل ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اس کا انعام، اس کی عنایت، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس اللہ کے فضل سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یہ اعلان ہے اللہ کا قرآن کے اندر، اے لوگو، تمام انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فضل و کرم کے محتاج ہو، ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ، کھانے میں، پینے میں۔ یہ ہاتھ ابھی اٹھ رہا ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہو، ہاتھ اٹھنا بند ہو جائے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس ہاتھ کو اٹھا کر منہ تک پہنچا دے، آپ کا لقمہ آپ کے منہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے چلنے کی طاقت دی ہے، اگر چلنے کی طاقت اللہ رب العالمین چھین لے، کس ڈاکٹر کے اندر طاقت ہے کہ یہ پیر کی طاقت واپس کر دے؟ اس کے فضل کو میرے بھائیو یاد کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرو، گننا چاہو، پوری زندگی گزر جائے گی گنتے گنتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم کو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ظالم ہے، ناشکرا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر نہیں بجا لاتا ہے۔ تو اللہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فضل اس کا ہے، لیکن اس کے ہاں کمی نہیں ہے، اس کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بخیلی نہیں ہے، اس لیے اس کے فضل سے مانگو۔ وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اور جو نہیں مانگتے ان کے بارے میں کیا کہا کہ جو نہیں مانگتے اللہ ان سے بہت ناراض ہوتا ہے، اس بات سے ناراض ہوتا ہے اللہ رب العالمین کہ بندہ اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کہا سب سے زیادہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اس وقت جب بندہ گناہ کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ سے پھر جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے،
لیکن اسے یاد آتا ہے پھر کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، اس کا کوئی رب ہے جو اس کو دینے والا ہے، اس کا کوئی رب ہے جو اس کی روزی کا انتظام کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ لوٹتا ہے اپنے رب کی طرف، جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف لپک کر آتا ہے، وہ لوٹتا ہے اپنے رب کی طرف۔ اور جب وہ لوٹتا ہے اپنے رب کی طرف، وہ ہاتھ اٹھا کر پھیلاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر، یا رب، یا رحمن الرحمین، یا غفار، یا ستار، وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، تو اللہ رب العالمین بے حد خوش ہوتا ہے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس آدمی سے بھی زیادہ مثال دی آپ نے کہ کسی صحرا میں کوئی آدمی چلا جا رہا ہو، اس کے سواری پر اس کے زادرا ہے، ریگستان میں چلا جا رہا ہے، اس کے سواری پر اس کا سامان ہے، کہیں اترتا ہے وہ سواری سے اور سوچتا ہے لاؤ آرام کرے، سوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پوری سواری اس کی، اس کا اونٹ پورے اس کے زادرا کے ساتھ، پورے اس کے توشے کے ساتھ، سامان کے ساتھ، سواری غائب۔ اب اس کو کیا نظر آئے گا؟ سوچئے، صحرا بیابان، کہیں کچھ نہیں ہے، نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، اور اس کی سواری جو اس کو لے جانے کا سامان تھا اور جو اس کے کھانے پینے کا سامان تھا، اس سب کے ساتھ غائب۔ کیا حالت ہوگی اس انسان کی؟ آخر عاجز آ کر تلاش کرتے کرتے جب نہیں ملتا ہے تو عاجز آ کر یہ سمجھ کر کہ اب تو موت آنی ہی آنی ہے، وہ کہیں ایک جگہ لیٹ جاتا ہے۔ لیٹنے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری کھڑی ہوئی ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ، پورے اس کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے کے بعد اس کی خوشی کا کیا عالم رہا ہوگا؟ سوچو ذرا، ابھی موت سامنے نظر آ رہی تھی، ابھی پوری سواری اس کی واپس آ گئی، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ کہا وہ خوشی کے مارے وہ بندہ کہہ ڈالتا ہے، کیا کہتا ہے وہ بندہ؟ خوشی کے مارے کیا کہہ دیتا ہے؟ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر شکریہ بجا لاتا ہے تو جھٹکے میں کیا کہہ دیتا ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے بارے خوشی اس کو کتنی ہوئی کہ اس خوشی میں کہہ ڈالا کہ اللہ کو کہہ دیا تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ کہا اس آدمی کو جتنی خوشی ہوتی ہے اپنی سواری پا کر، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ بہکا ہوا ایک بندہ لوٹ کر اللہ رب العالمین کے دربار میں آتا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنے دعاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے غفار، اے ستار، اے ارحم الراحمین، میں تیرے دربار میں آیا ہوں، مجھ کو بخش دے، معاف کر دے۔ دعا سوچیے کیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبتوں کو ٹالنے کا ایک راستہ ہے، مصیبت آنے کے بعد بھی ٹل جاتی ہے، کب؟ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جب بندہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے دربار کی طرف لوٹتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ مہینہ اور خاص طور پر یہ رات جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ دعا کرنے کی رات ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے دعا کی حدیثوں میں اتنی فضیلت ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ قرآن کے آیات میں جگہ جگہ دعا کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین جگہ جگہ اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ میرے آؤ، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنے رب سے اعراض کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین بخش دینے کے لیے تیار ہے۔ آؤ اپنے رب کی طرف، آؤ اپنے رب کے دربار کی طرف، اور اپنے رب کے گھر کی طرف، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات جب 1/3 رات کا حصہ گزر جاتا ہے، 1/3 رات کا حصہ گزر جاتا ہے، تو ہر رات، کوئی رات خاص نہیں ہے، رمضان کی رات بھی خاص نہیں ہے، ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے
آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے قریب ہو کر کہتا ہے، پکارتا ہے اپنے بندوں کو اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، حل من داعٍ فأعطیہ، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ آپ کا رب، یہ آپ کا ہمارا رب ارحم الراحمین، بخشنے والا، غفور الرحیم، غفار، ستار، وہ آپ کو پکار کر خود کہہ رہا ہے، ہم خواب خرگوش میں سوئے رہتے ہیں، ہم نیند میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کو بھولے رہتے ہیں، رات کو سوتے وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے اور صبح اٹھتے ہیں تب بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے، لیکن وہ پروردگار ہم سے غافل نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، جو ہماری ضروریات کو جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، جو ہماری بیماریوں کو جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ کس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ رب میرے بھائیوں، وہ رب ہم سے قریب آ کر وہ خود کہتا ہے کہ آؤ مانگو، آؤ مانگو اور مانگو اور مانگو، تمہارا رب تم کو دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ بھی دیکھیں کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ دعا کے آداب بتلائے گئے ہیں، دعا کی قبولیت کی شرطیں ذکر کی گئی ہیں، کب دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ دعا کے لیے کون سی جگہیں اور کون سا وقت ہے جہاں دعا کرنی چاہیے۔ اس رمضان ہی میں دیکھ لیے دعا کی قبولیت کا ایک وقت سحری کا وقت ہے اور دعا کی قبولیت کا ایک وقت افطاری کا وقت ہے۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ کھانے میں لگ جاتے ہیں، افطاری سے پہلے کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا ہے، یہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کیا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر اپنے ماں باپ کی دعا چاہتے ہو تو ان کی خدمت کرو اور ان سے اپنے لیے دعا لو، تو والدین کی دعا تمہاری کبھی رد نہیں ہوگی، پریشانی نہیں آئے گی۔ دعا کے آداب ہیں اور دعا کی شرطیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ آدمی کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے، آدمی کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے، قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے۔ کہا کہ آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا مل استعجال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جلد بازی کیا ہے دعا میں؟ تو کہا کہ جلد بازی یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ ابھی میری دعا قبول ہو جائے اور اس کا اثر دکھانے لگے، ہے نا؟ یہ آدمی کی حقیقت سے فطرت بھی ہے، جلد باز ہے انسان، دعا کیا سوچتا ہے کہ ابھی اس کا پھل ہم کو مل جائے، مانگا اللہ سے تو سوچتا ہے کہ اس کا اثر ابھی دکھانے لگے، اور جب نہیں دکھاتا ہے دعا کا اثر، نہیں وہ چیز ملتی ہے تو سوچتا ہے کیا دعا کیا، اس کا تو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، مانگا لیکن ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اللہ کی ہماری بات پہنچ بھی رہی کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بابا کے دربار میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی، چلو یہیں دربار میں دعا قبول ہو جائے گی، وہ بھی اس کے لیے بھی لوگ بھاگنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا مل استعجال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جلد بازی ہے کیا دعا میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دعا میں جلد بازی ہے کہ آدمی دعا کرتا رہتا ہے دعا اور اس کا ظاہری جو اثر ہے وہ اس کو نہیں دکھاتا ہے، تو کہتا ہے اتنا مانگا کچھ نہیں ملا، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کہا یہی جلد بازی ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرتے جاؤ الہا و زاری کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب دے گا، اس کے دربار میں کچھ کمی نہیں ہے، ضرور دے گا، اس کا فضل بہت زیادہ ہے، ضرور دے گا، چاہے دیر ہو لیکن ضرور ہمیں ملے گا۔ یہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں اس کو ہم اپنے حق میں اچھی سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے مشیت میں، اس کے علم میں وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہ ہو، اس لیے وہ چیز ہم کو نہیں ملی، لیکن اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے اللہ کا دوسرا فضل ہمیں مل جائے۔ اس لیے دعا کرتے رہو، اس سے کبھی نہ گھبراؤ، مانگتے رہو اپنے رب سے، اس سے کبھی نہ رکو۔ اگر رک گئے تو یہ جلد بازی ہوگی، ہو سکتا ہے تمہاری دعا قبول ہی نہ ہو۔ جلد بازی یہ ہے کہ آدمی دعا سے کبھی نہ رکے، کسی بھی حالت میں ہر وقت دعا کرتا رہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوچو کتنا سکھایا ہے ہمارے آپ کے نبی نے، کتنا سکھایا ہے۔ صبح اٹھیں، وضو کریں، تب دعا پڑھیں۔ فجر کی نماز کے لیے لکھے میرے بھائیوں، فجر کی نماز پڑھتے کتنے ہم لوگ ہیں یہ بھی سوچو۔
رمضان میں بھی کتنے ایسے ہیں جو فجر کی نماز میں سو جاتے ہوں گے. فجر کی نماز وہ بھی دعاؤں سے بھری ہے. نماز پڑھتے تھے، آپ بیٹھتے تھے، تکبیر و تحلیل کرتے، اس کے بعد اپنے رب سے مانگتے تھے. کتنی اچھی اچھی دعائیں اس وقت کی ہیں. اسی وقت روزی بڑھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، سوچئے کتنی آپ دعا کرتے تھے امت کے لیے. آپ نے دعا کی، اے اللہ میری امت کی صبح میں سحر میں برکت عطا کر. کیوں؟ وہ وقت ہوتا ہے کہ فرشتہ اترتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ جو لوگ تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اور دے، ان کو اور دے، ان کو مزید دے، اور جو اپنا ہاتھ سمیٹتے ہیں نہیں دیتے ہیں تیری راہ میں، اے اللہ ان کو برباد کر دے. فرشتہ اس وقت بھی دعا کرتا ہے. اور اسی لیے صبح کے وقت کی برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. تو دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ دعا کرو، اور الہا و زاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین دے گا. دعا کے قبولیت کے شرائط میں سے یہ ہے کہ دعا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا میں کو شرکیہ کلمات سے، شرکیہ عقیدے سے بچایا جائے. شرک کی آمیزش دعا میں اگر ہوگی تو دعا اللہ کے قبول کبھی نہیں ہوگی. آپ کو مل سکتا ہے، غیر مسلم مانگتا ہے اس کو اللہ رب العالمین دیتا ہے، ایسا نہیں دیتا ہے. اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم کو بھی دیتا ہے. لیکن ایک مسلمان شرک کرے دعا میں، یہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. دعا کی پہلی بنیادی شرط ہے کہ آدمی پورے خلوص کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ سے دعا کرے. دوسری چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا یا گمان رکھے کہ ہمارا رب غفار ہے، وہ ہماری بخشش کرے گا. ہمارا رب رزاق ہے، وہ ہمیں ضرور روزی دے گا. ہمارا رب شفا دینے والا ہے، وہ ہمیں ضرور بیماری سے شفا دے گا. ہمارا رب اولاد دینے والا ہے، وہ ضرور ہمیں اولاد دے گا. پورے یقین کے ساتھ، اس کے ساتھ پورا اچھا حسن گمان رکھتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اس سے مانگو، ضرور انشاءاللہ دے گا. اگر اس کے دربار میں کمی نہیں ہے، اس کے دربار میں کمی نہیں ہے. اگر دیری ہوتی ہے تو یہ اس کا حکمت اور اس کے عدل انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ اس وقت دیتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ بندے کے حق میں یہ دینا اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس وقت نہیں دیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بندے کے حق میں اس وقت دینا یہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے عدل انصاف اور اس کے حکمت اور اس کی مشیت کے ساتھ دینا لگا ہوا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. میرے بھائیوں، پورا اللہ کے ساتھ حسن ظن، اس معاملے میں اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور پورے یقین و اعتماد کے ساتھ. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مانگو تو ڈھلم الیقین مت مانگو. یہ بھی حدیث میں کہا جب مانگو اپنے رب سے تو ڈھلم الیقین نہ مت مانگو کہ معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. فلیعظم المسئلہ. تم میں سے جب بھی کوئی آدمی مانگے تو ڈھلمل طریقے سے نہ مانگے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ ضرور دے گا. اس یقین و ایمان کے ساتھ مانگے، پورے عزم کے ساتھ مانگے کہ پروردگار عالم تو دینے والا ہے، تو جو دے دے تو وہی ملے گا، اگر روک دے تو کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اے اللہ جو تو دینے والا ہے، جو تو دیتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے. یہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھایا تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ مانگو. اور دعا کے آداب بھی ہیں اس کے ساتھ دعا کے آداب بتلائے گئے ہیں کیسے دعا کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، یہ اہل حدیثوں کی شان ہے. دعا کرنا صحیح طریقے پر، یہ اہل حدیثوں کی شان ہے. سب سے پہلی چیز دعا کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی حمد، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جائے. ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کریں
اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو، ثنا اور حمد اس کی بیان کرو سب سے پہلے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دوسرے نمبر پر، اس لیے کہ یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے اللہ کا ذکر، اس کے بعد اپنے نبی پر درود السلام۔ ایک حدیث میں ہے، ایک مرتبہ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ، فضالہ بن عبید بڑے پائے کے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد نبی میں داخل ہوا، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ بھی درس کی مجلس کرتے تھے میرے بھائیوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ان درس کی مجلسوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس کی مجلسیں سجاتے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ آپ کے ہاں بیٹھتے تھے تو ہم لوگ خاموش رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ باہر کا کوئی آدمی آئے اور وہ مسئلہ پوچھے تو آپ بیان کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ آپ کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھ کر پوچھتے تھے، جانکاری چاہتے تھے۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آئے جلدی گئے، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ زور کہتے ہیں اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی۔ نہ حمد و ثنا کی، نہ درود پڑھا، سیدھے شروع ہو گیا اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے نماز پڑھنے والے، تم نے تو بڑی جلدی کی، بس شروع ہو گئے نماز پڑھنے کے بعد۔ نہیں، دیکھو جب دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد اس کے نبی پر درود بھیجو، اس کے بعد جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، تمہاری دعا ضرور اللہ کے قبول کی جائے گی۔ اسی لیے علماء نے دعا کی شرطوں میں اس کو لکھا ہے کہ دعا کے آداب اس کے شروط میں سے ہے کہ آدمی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، اور اس کے بعد نبی کریم اپنے پیارے نبی پر درود بھیجے۔ درود سب سے زیادہ اہل حدیث ہی پڑھتا ہے، یہ بھی جان لیجیے، اگر نہیں پڑھتا ہے تو اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث کی شان ہی یہ ہے، اس کی نشانی ہی ہے کہ ہر وقت اس کا تعلق جیسے اپنے رب سے ہے ایسے ہی اپنے ربی سے رہے، ہر وقت اس کے زبان پر جیسے اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا بیان ہو ویسے ہی اپنے نبی کا درود بھی رہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نے سیکھا ہے اور جو تحیات کے بعد ہم پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ اہل حدیث کی خصوصیت، یہ نبی نے سکھایا ہے، مختصر اس کو ہم نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دعا میں بھی پہلے میرے بھائیوں یاد رکھیے، دعا میں بھی ہم حمد و ثنا کے بعد یہی درود پڑھنا سب سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد آدم کہ مانگو اپنے رب سے، اس بندے سے کہا، اس صحابی سے کہ اس کے بعد مانگو، تو جب ضمانت لی نبی نے کہ اس کے بعد تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ کہا کہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اس بات کو کہ بندہ اس کے دربار میں آئے، اس کی بڑائی بیان کرے اور میرے اوپر درود بھیجے، اس کے بعد مانگے، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ آج فرمایا ایک حدیث میں لوگ کہتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دعا کے آداب میں سے ہے، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ کچھ مواقع دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، عبادت کے سلسلے میں جس چیز کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اس کے سلسلے میں اصل بنیاد نص ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے طریقے میں اگر اپنی طرف سے کوئی چیز ہم بڑھا دیں اور وہ حدیث سے ثابت نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس طرح کہ وہ نماز کا حصہ ہے، بغیر اس کے نماز پوری ہی نہیں ہوتی ہے۔
سلام پھیرنے کے بعد امام ہاتھ اٹھائے اور مقتدی لوگ ہاتھ اٹھائیں، اور اس کے بعد امام دعا پڑھے، مقتدی لوگ اس کے پیچھے پیچھے آمین کہیں، اور جب تک یہ دعا پوری نہ ہو کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اس کو نماز کا حصہ مان لیا جائے۔ میرے بھائیو، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ غور سے آپ سمجھ لیجئے اس کو، کیوں بدعت اس کو ہم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو طریقہ دعا کا لگایا گیا ہے نماز کے ساتھ، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں ہم اس کو بدعت کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز کے بعد دعا کرنے کا جو طریقہ نماز کے ساتھ لگا دیا گیا کہ بغیر اس کے نماز ہی پوری نہیں ہوتی ہے، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر امام دعا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا، پیچھے مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس کی دعا پر آمین کر رہے ہیں۔ امام کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس دعا کا کیا مطلب ہے، مقتدی لوگ اس کو معلوم بھی نہیں، اس کا معنی بھی نہیں معلوم، عربی میں کچھ پڑھ رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے آمین کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کا حصہ سمجھ کر کیا جاتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، سب نماز سے فارغ ہو گئے، لیکن اس کے بعد دعا کرنا، تسبیح تحلیل کرنا، دعا کرنا، یہ سب مشروع ہے، یہ مشروع ہے اور سنت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تحلیل کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، سکھایا اپنے صحابہ کرام کو کہ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور 100 کیسے پورا کرو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو کہہ کر 100 پورا کرو، یہ بھی تو دعا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر نہیں پڑھنا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اگر انفرادی طور پر آدمی یہ سب تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر آدمی دعا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا پڑھے، سب جائز ہے، سب مشروع ہے، یہ سب سنت نبوی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ دیر تک تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اس کے بعد دعائیں بھی پڑھتے تھے۔ فجر کے بعد کی کتنی دعائیں ہیں آپ سے، اللہم انی اسألک رزقا علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ فجر کے بعد پڑھتے تھے۔ تو دعا یہ سنت ہی نہیں، مسنون مشروع ہی نہیں، آپ کے نبی کی سنت ہے، اور دعا کرنا یہ نبی کے ساتھ محبت کی بھی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور اپنی ضرورتیں مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے، اور ایسے ہی خالی لوٹا دے یہ اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ صرف کہنا، صرف مطلقاً یہ کہنا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ بدعت ہے، یہ میرے بھائیوں صحیح نہیں ہے۔ انفرادی طور پر جہاں جب بھی موقع ملے دعا مانگنا چاہیے، بہت دعا مانگنا چاہیے۔ یہ مہینہ خاص طور پر اور یہ راتیں خاص طور پر یہ دعا مانگنے کی راتیں ہی ہیں۔ آپ خود دعا مانگیے، انفرادی طور پر ہاتھ اٹھا کر مانگیے، بغیر ہاتھ اٹھا کر مانگیے، خوب اپنے رب کو یاد کیجئے، خوب اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ آپ کا رب خود بلا رہا ہے، خود کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ نا امید ہونا اللہ کی رحمت سے یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ انہ لا یئس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون۔ لیکن دعا کے لیے کوئی خاص موقع خاص کر لینا اور اس کے لیے کوئی خاص طریقہ بنا لینا اور کوئی خاص طریقے، کسی خاص طریقے کے ساتھ، کسی خاص الفاظ کے ساتھ دعا کرنا، یہ دعا چونکہ عبادت ہے، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ بنا لینا، کوئی خاص وقت مخصوص کر لینا اور کوئی خاص طریقے سے دعا کرنا، یہ جو ثابت نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، اس فرق کو ہمیں اچھے طرح سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اس کے لیے آپ نے پانی کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اجتماعی پریشانی آئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ بارش اتنی ہو گئی کہ تباہی آنے لگی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ مسلمانوں کو اس اجتماعی پریشانی سے نجات ملے۔ مختلف مواقع پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا، دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے، لیکن
کسی خاص موقع سے، کسی خاص طریقے پر، کسی مخصوص ٹائم سے، کسی چیز سے اس کو خاص کر دینا، اس کو ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ عام طور پر آدمی نماز کے بعد، بلکہ ایک چیز اور بتاؤں، اس سنت کو بھی ہم لوگ بھولے، نماز ہے صلاۃ التوبہ اسے کہتے ہیں۔ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں توبہ کرے، اس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں۔ آدمی مسجد میں آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، اس کے بعد بیٹھ کر، اس کے بعد تسبیح و تحلیل کرے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یہ سب دعا کے طریقے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور نماز کے ساتھ ساتھ اس سے دعا کرے، اس سے مانگے، توبہ کرے۔ تو میرے بھائیو، یہ چیزیں ہمیں اپنے ساتھ لازم کرنی چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ دعا کا کیا طریقہ ہے، دعا کیسے ہمیں مانگنا چاہیے، دعا کے کیا الفاظ ہیں، دعا کی کتنی کتابیں چھپی ہوئی آپ کے پاس موجود ہیں۔ دعا کے الفاظ صرف عربی میں نہیں بلکہ جو اردو ترجمے اس کے ہیں، ان ترجموں کو بھی پڑھیے آپ، تاکہ معلوم ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ سلف صالحین کہتے ہیں، اللہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے جس دعا کو آدمی دل سے کرتا ہے۔ اگر آدمی ایسے دعا کرے کہ اس کا دل غافل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا ہے جو غافل دل سے دعا کرتا ہے۔ آپ دعا پڑھ رہے ہیں، معلوم ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، عادت بنی ہوئی ہے، ایک عادت رسم کے طور پر بیٹھے اور پڑھتے جا رہے ہیں، معلوم ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی دعا اللہ کے قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ مانگتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عربی میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہم سیکھیں۔ دعا جب یاد کریں تو دعا کا ترجمہ بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ یاد کر لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو قرآن میں کتنی ساری دعائیں ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، انبیاء کرام نے کیسے دعائیں کی، پریشانی کے وقت دعائیں کی۔ سب سے بہترین دعا کسے کہا جاتا ہے؟ جو حضرت نوح علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی۔ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، یونس علیہ السلام نے، ان کو ذوالنون کہتے ہیں، نون مانے مچھلی کے ہوتے ہیں، مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے جب دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا تھا۔ وہ دعا بہترین دعاؤں میں کہی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کبریائی و بڑائی ہے، اپنی فقر فاقہ، اپنی محتاجی، اپنی کمزوری کا اس کے اندر ذکر ہے، اعتراف ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ پروردگار میں تیری رحم و کرم کا محتاج، اس مچھلی کے پیٹ میں تیری اگر رحمت ہو جائے، تیرا فضل ہو جائے تو اس سے ہم باہر آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اپنے ظلم کا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ پروردگار ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اور اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ سے ہم نکل آئے باہر تو مجھے باہر نکال دے۔ اسی طرح اور انبیاء کی دعاؤں، قرآن میں کتنے نبیوں کی دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، رب حب لی من الصالحین، اولاد کے لیے دعا کی۔ اور اسی طرح نبی کریم ہمارے پیارے نبی نے تو اتنی دعا ہمیں سکھائی ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، مولوی صاحب حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، کتاب الدعوات آپ لے لیجئے، دعا کی جو باب ہے اس کو لے لیجئے، دیکھیے کتنی دعائیں ہیں، صبح سے شام تک ہر وقت اٹھتے بیٹھتے نبی نے دعا کرنا سکھایا ہے۔ جتنی دعا چاہیے اس کو یاد کیجئے، اس کا ترجمہ یاد کیجئے کہ اللہ کے ہاں ہماری دعا قبول کی جائے۔ پورے اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگیے، یہ رات مانگنے کی ہے، پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کر دے، ہماری دعاؤں میں وہ اثر پیدا کر دے کہ ہمیں دکھائے کہ پروردگار عالم تو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی گناہوں سے معافی دینے والا ہے۔ رب العالمین مغفرت تیرا ہاتھ میں، تو غفار ہے، ہم گنہگار سیاہکار گناہوں میں ملوث، لیکن تیرے رحم و کرم، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ پروردگار ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے ہی دربار کے بھکاری ہیں، رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اس رات کی برکت سے ہمیں نواز، رب العالمین ہم نے اس ماہ مبارک میں جو بھی نیکیاں کی ہیں ان سب کو تو قبول فرما لے، رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم نے جو بھی نیکیاں کی ان سب کو تو قبول فرما لے،
رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم نے جو بھی نیکیاں کہی ہیں ان سب کو تو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہماری ان نیکیوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو ہمارے نیکی کے اعمال میں بالکل ہمارے نیکی کے پلڑے میں بالکل اوپر کر دے، ہم کو ان نیکیوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا کر دے، اپنے نبی کی محبت پیدا کر دے، اپنے نبی کی سنت کی محبت پیدا کر دے، اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین اس دنیا میں جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، رب العالمین اپنے نبی کی معیت نصیب کر، اپنے نبی کی شفاعت نصیب کر، اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب کر۔ رب العالمین تو ہی دینے والا ہے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں رب العالمین، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہمارے ہاتھ کو خالی نہ کر رب العالمین، ہمارے ہاتھ کو خالی نہ کر رب العالمین، تو ہی بیماری سے شفا دینے والا، ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر دے۔ رب العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے۔ رب العالمین روزگار کی تنگی سے ہمیں نکال دے۔ رب العالمین ظالم کے ظلم سے ہمیں نجات دے دے۔ رب العالمین ہماری عبادت گاہوں کو محفوظ کر دے۔ رب العالمین جو بھی تیرے دین کے دشمن، تیرے دین کے خلاف سازش رچتے ہیں، رب العالمین ان کی سازش کو انہی کے طرف لوٹا دے، ہم کو ان کے مکر و فریب سے محفوظ کر دے۔ رب العالمین ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم سے حقار گنہگار لیکن تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس رات کی برکت سے ہمیں محروم نہ کر، شب قدر کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دے۔ تیرا وعدہ ہے کہ یہ رات جس کو مل گئی 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے وہ بہتر ہوگی۔ رب العالمین اس رات کی عبادت ہمیں نصیب کر دے۔ رب العالمین اس رات کی عبادت ہمیں نصیب کر دے۔ رب العالمین تو ہمیں اپنا بنا لے، دنیا میں جب تک رکھ، اپنا بنا کر زندہ رکھ۔ رب العالمین توحید کا کلمہ پڑھنے والا بنا کر رکھ، اپنا محتاج بنا کر، رب العالمین اپنے در کا محتاج بنا کر ہمیں زندہ رکھ۔ رب العالمین ہم توحید پر قائم رہے، تیرا گن گاتے رہیں، تیرے دربار سے لگے رہے، اور اس دنیا سے جب جائیں تو تیرا ہی کلمہ ہماری زبان پر ہو۔ رب العالمین تیرا کلمہ ہماری زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ تو ہماری مغفرت فرما، ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو برائی ہے اس کو نکال دے، ہمارے دلوں سے ہر قسم کی گندگی کو نکال دے، شرک کی، نفاق کی، جھوٹ کی، غیبت کی، چغلی کی، بغض و عناد کی، ہر قسم کی برائی کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، ایمان کی محبت، توحید کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، جب تک دنیا زندہ رکھ، اسلام پر، دین کے ساتھ، توحید کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا ہر پل، زندگی کا ہر لمحہ رب العالمین جو تو نے دیا ہے، زندگی کا جو لمحہ باقی بچا ہے، سب رب العالمین تو اپنی رضا میں لگا دے۔ رب العالمین تو اپنی رضا میں لگا دے، ایسا کام ہم سے کرا لے جس سے تو خوش ہو جا۔ رب العالمین ایسا کام ہم سے کرا لے جس سے تو خوش ہو جا، ہمارے لیے جنت لکھ دے، ہم کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا کر، ان لوگوں میں سے ہمیں بنا دے جن کے بارے میں تو نے کہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ ان لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب کر دے، اس دنیا میں ان لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب کر دے جن پر تو انعام کرنے والا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ ہمارا حشر کر، انہی کے ساتھ ہمیں کر رب العالمین۔ اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر پروردگار عالم، اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے جس دن تیرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رب العالمین جس دن تیرے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، رب العالمین اس دن کی پریشانی سے ہمیں بچا، اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب کر، وہ عمل، اس عمل کی ہمیں توفیق دے کہ تیرے عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب ہو جائے، ہمارا دل تیری طرف لگ جائے، تیرے دین کی طرف لگ جائے، تیری عبادت کی طرف لگ جائے، اور جو بھی عبادت ہم کریں رب العالمین ان سب کو قبول فرما لے۔ آج کا بیٹھنا دین کی باتیں سننا، رب العالمین ان سب کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، رب العالمین ان سب کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رحمۃ۔